بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں پروفیسر شہزاد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپیر اکیڈیمیا۔ عزیز طلباء و طالبات، سال اول کی دوسری نظم نعت ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے نعت پر 2 لیکچر ہو چکے ہیں۔ آج تیسرا اور آخری لیکچر جس میں نعت کے باقی 3 اشعار کی تشریح کی گئی ہے آپ کے سامنے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر شعر نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر ہے جی: اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و ساما۔ اشکوں، اشک کی جمع ہے جس کا مطلب ہے آنسو۔ لفظ سیراب جو کہ اپنی شکل سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ سیراب، سیر کا مطلب ہے بھرا ہوا اور آب کہتے ہیں پانی کو، یعنی پانی سے بھرا ہوا۔ اور فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان، فاقہ کا مطلب ہے بھوکا پیاسا رہنا اور دہر کا مطلب ہے زمانہ۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی خاطر ہزاروں تکالیف برداشت کیں لیکن دین کی تکمیل کر دی۔ خود فاقے برداشت کیے جبکہ زمانے کو خزانے بخشے۔ یہاں پر تکمیل کے نقطے نہیں لگے ہوئے جی۔ تو آئیے چند نکات کی مدد سے اس شعر کی تشریح کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے جی: خود غم اٹھائے لیکن دین کی تکمیل کی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی خاطر بے پناہ مشکلات برداشت کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کے لیے جتنا مجھ کو ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تکمیل کے لیے فاقے برداشت کیے، اذیتیں برداشت کیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے، ستم کیے گئے، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو ہر طرح سے اذیت دی گئی، وہ جسمانی طور کی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشنام ترازی بھی کی گئی اور الفاظ کے ذریعے بھی اذیت دی گئی۔ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین پر ڈٹ گئے اور ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کیا اور آخرکار دین کی تکمیل کر دی۔ تو عزیز طلباء، بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے لیے نہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دکھ تکالیف برداشت کر رہے تھے تو وہ کس لیے کر رہے تھے؟ آپ تو وہ ہیں جو تخلیق کا مقصد ہیں، جس کے لیے یہ کل کائنات پیدا کی گئی، جنت جن کے لیے ترس رہی ہے وہ ذات ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے تھے اور حتیٰ کہ سجدہ کرتے تھے تو ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجدے میں گزر جاتی تھی۔ حتیٰ کہ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ بعض اوقات تو ہمیں یہ خوف ہو جاتا تھا کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سجدہ رحلت تو نہیں فرما گئے، یعنی اتنا بڑا سجدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنسو بہاتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا طلب کرتے تھے؟ کیا انہیں دنیا کی طلب تھی؟ کیا انہیں اپنی فکر تھی؟
نہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف امت کا غم لیے ہوئے تھے کہ یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت راہ راست پر کیسے آئے گی۔ اور امت کی فکر لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے، خدا سے مانگتے تھے، رو رو کر دعائیں مانگتے تھے، اور دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ یہ روایت عام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی خاطر جو دعائیں مانگی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے اللہ مجھے ان 2 عمرین میں سے کم ایک عمر تو عطا کر، جس میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرا عمر جو ابو جہل کا اصل نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے اسلام قبول کرنے پر اسلام کے اندر بڑی تقویت پہنچی ہے، اسلام کو بڑی طاقت ملی ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ مسلمان جو چھپ کر عبادت کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ اب چھپ کر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے اسلام کو بڑی طاقت ملی ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا نقطہ ہے جی ہمارے پاس کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو ترک کیا، دنیا کی خواہش نہیں کی، دنیا کی تمنا نہیں کی، حتیٰ کہ طیف کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہولہان ہوئے تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان طیف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان تباہ و برباد کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، مجھے ان کی نسل میں سے وفا کی امید ہے۔ اور اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ سونے کے کر دیں، جو آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہو آپ خرچ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان خزانوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے طلب ہو تو میں خدا سے مانگوں، وہ مجھے عطا کرے اور میں اس کا شکر ادا کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی تمنا نہیں کی، دنیا کی خواہش نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری محنت جو تھی وہ امت کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کا غم اٹھایا، اور آپ کے گھر میں کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، آپ فاقہ کشی کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اب بھوک سے یہ حال ہو چکا ہے کہ میں نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا اٹھایا، قمیص اٹھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ تو یہ فاقہ کشی کس لیے؟ صرف اور صرف امت کے لیے۔ شعر دیکھیے، کسر کسرا کی رنگینیاں ماند ہیں، میرے آقا کا غار ہیرا خوب ہے۔ ذرا دوسرا شعر دیکھیے کہ کھا کے پتھر بھی دے دشمنوں کو دعا، کب کسی میں ہے یہ حوصلہ آپ سا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کھا کر بھی امت کو دعائیں دیں، امت کی خیر خواہی کی۔ سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ اس کے بعد شعر نمبر 5 پر بات کرتے ہیں کہ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ شائستہ کا مطلب ہے جی مہذب، باسلیقہ، اور خوددار کا مطلب ہے اپنی عزت کا خیال رکھنے والا۔ شرمندہ احسان کا مطلب ہے احسان مند۔ مفہوم دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سچی تعلیمات کے ذریعے انسان کو مہذب اور خوددار بنایا، اس لیے تہذیب و تمدن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممنون احسان ہیں۔ آئیے جی اس شعر پر بھی بات کرتے ہیں کہ تہذیب و تمدن کیا ہے۔ تہذیب و تمدن کا مطلب ہے رہن سہن کے طریقے۔ اگر ہم عرب معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی بات کریں تو اس وقت جو
لوگوں کا رہن سہن تھا وہ انسانیت کے معیار سے انتہائی گر چکا تھا، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی بدترین ان لوگوں کا رویہ تھا۔ میں اس کی اگر منظر کشی کروں آپ کے سامنے تو ان لوگوں کے اندر انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ ان کے سامنے کسی بڑے یا چھوٹے کا، کسی بزرگ کا یا کسی بچے کا کوئی ان کے سامنے اہمیت نہیں ہوتی تھی، اور حتیٰ کہ عورتوں کے ساتھ جو وہ کرتے تھے تو یہ بات مشہور ہے کہ وہ بچیوں کو تو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ان کے ہاں رشتوں کا کوئی تقدس نہیں تھا، ان کو نہیں معلوم کہ بہن کا مقام کیا ہے یا ماں کا کیا مقام ہے، بیٹی کیا ہے یا بیوی کیا ہے۔ وہ ہر کسی کے ساتھ بدترین سلوک سے پیش آتے تھے، اور حتیٰ کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور جب وہ اس کے خاوند کی چتا جلاتے تھے، اس کی لاش کو آگ لگاتے تھے اپنے دستور کے مطابق، تو وہ ستی کی رسم جس کے مطابق وہ اس عورت کو جس کا خاوند فوت ہوا ہے اس کو بھی ساتھ میں زندہ جلا دیتے تھے۔ اور اسی طرح یتیم کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ کوئی بھی اس یتیم بچے کو اپنے در پر گوارا نہیں کرتا تھا، بلکہ ٹھوکریں مار کر اس کو بھگا دیا جاتا تھا، دھتکار دیا جاتا تھا، بلکہ اپنے بچوں کو وہ نصیحت کرتے تھے کہ خبردار اس کے ساتھ بولنا مت، اس کے ساتھ کھیلنا مت، یہ منحوس بچہ ہے، اس کا باپ مر گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نحوست پھیل جائے۔ اور یتیم کے مال کی کوئی حفاظت نہیں تھی، لوگ کھا پی جاتے تھے۔ اور اسی طرح اگر ان کے درمیان میں اس حد تک انا تھی، اس حد تک جھگڑا تھا کہ حتیٰ کہ جانوروں کو پانی پلاتے ہوئے کسی ایک جانور نے اگر پہلے پانی پی لیا ہے اور باری کسی دوسرے جانور کی تھی تو وہ دوسرے جانور کا مالک اسی بات پر احتجاج کرتا تھا کہ جب میری باری تھی تو تمہارے جانور نے پہلے پانی پیا کیوں ہے، اور اسی بات پر ان کے درمیان میں جھگڑے ہوتے تھے، اور وہ جھگڑے اس حد تک شدت اختیار کرتے تھے کہ قتل و غارت پر نوبت آ جاتی تھی، اور وہ اس حد تک وحشی اور درندگی میں مبتلا تھے کہ قتل کرنے کے بعد بھی ان کے غصے ٹھنڈے نہیں ہوتے تھے۔ دشمن کی کھوپڑی میں شراب پینا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ وہ دشمن کی لاشوں کو چوراہے میں، بازاروں میں کسی گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے تھے، تب جا کر ان کی تسکین ہوتی تھی۔ وہ اس حد تک درندگی کا شکار تھے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے کے اندر آئے اور آپ نے یہاں پر محنت کی، آپ نے یہاں پر تبلیغ کی، تو آپ کی محنت رنگ لائی، اور یہی وحشی لوگ، یہی درندے لوگ اس حد تک مہذب ہوئے کہ اگر عورت کے حوالے سے بات کریں تو عورت کو خوبصورت روپ دیے گئے، بہن کا روپ، بیٹی کا روپ، بیوی کا روپ، ماں کا روپ، اور عورت کو یہ مقام دیا گیا، ایک ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی، بیوی کو گھر کی ملکہ قرار دیا گیا، بیٹی کو رحمت سمجھا گیا، بہن کو احترام دیا گیا۔ اور یہی لوگ جو کسی بیوہ کو زندہ جلا دیتے تھے، بیواؤں کے ساتھ شادی کرنا، ان لوگوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ شعور دیا کہ کسی بیوہ کے ساتھ شادی کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ یتیم تھے، جن کو دھتکار دیا جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات وہ رنگ لائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے جتنی اس یتیم کے سر کے بال اس ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، اس کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں اس طرح ہوں گے، یعنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ ہم قریب قریب ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تبلیغ سے کیا ہوا
کہ لوگوں نے یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک یتیموں کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا کہ آپ کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو بھی پیار نہیں کر سکتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو اپنا والد یاد آئے اور وہ دکھی ہو جائے۔ اور حتیٰ کہ اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے کوئی پھل وغیرہ یا کوئی اور چیز لے کر جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے ساتھ کوئی یتیم، مسکین، غریب بچے ہیں تو ان کے لیے بھی لے کر جائیں، اور اگر آپ کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے، آپ صرف اپنے بچوں کے لیے ہی خرید سکتے ہیں، تو کم سے کم چھپا کر لے کر جائیں تاکہ ان بچوں کی دل آزاری نہ ہو۔ اور اسی طرح جو اس وقت جانوروں کے پانی پلانے پر طیش میں آ جاتے تھے، ان لوگوں کے درمیان میں جھگڑے پیدا ہو جاتے تھے، انہی لوگوں کے درمیان اس حد تک ہمدردی، اخوت اور بھائی چارہ پیدا ہوا کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی جو زخمی ہوا اور اس نے پانی کی صدا لگائی، اور اس تک جیسے ہی پانی پہنچا تو ساتھ میں ایک اور صحابی زخمی ہو کر گرا، تو پہلے نے کیا کہا کہ اس دوسرے صحابی کو پانی پلایا جائے، میری خیر ہے۔ جب وہ دوسرے کے پاس پہنچے اور تیسری جگہ سے آواز آئی پانی کی، تو اس نے کہا فوراً ان کے پاس لے جائیں، میری خیر ہے۔ جب وہ شخص تیسرے شخص کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا، وہ بھاگتا ہوا پہلے کے پاس آیا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، اسی طرح جو دوسرا تھا وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہاں وہ دور کہ جانور نے پہلے پانی کیوں پیا، اس بات پر جان لے لیتے تھے، اور کہاں وہ دور کہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میرا بھائی پہلے پانی پی لے۔ تو اس حد تک جو تبدیلی ہے اس کو انقلاب کہیں گے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبہ جات میں رہنمائی کی ہے۔ آپ صرف مخصوص طبقات یا مخصوص لوگوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر انسانوں کے نبی ہیں، چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی عربی ہے یا اجمی ہے، بھلے وہ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے، وہ تاجر ہے، وہ کاروباری ہے، وہ کوئی عہدے دار ہے، جو جس شعبے کے اندر بھی ہے، ہر شعبے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے رہنمائی ملتی ہے۔ اور اس وقت جب عام طور پر غلاموں کو جو ہے نا ایسا سمجھا جاتا تھا کہ جیسے ان کے کچھ حقوق ہیں ہی نہیں، یعنی ایک شخص جو غلام رکھتا تھا وہ اس غلام پر مکمل طور پر وہ اس کا خدا بن کے رہتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جو ہے نا غلاموں کے بھی حقوق متعین کیے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو انسان کے ساتھ، حتیٰ کہ انسان تو کیا جانوروں کے ساتھ بھی محبت اور پیار کرنا سکھایا ہے۔ بہت سے جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں داخل ہوتے تھے، اور بعض اوقات وہ اپنے مالک کی شکایتیں کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک کو بلا کر کہا کہ اس بے زبان جانور کے بارے میں خدا سے ڈرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف انسان نہیں بلکہ جانور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ بھی اپنی شکایات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حقوق دلاتے تھے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائی ہے، یعنی کہ جھکنا صرف اللہ کو ہے، کسی انسان کو نہیں، کسی غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے۔ اور اس طرح جو اس دور کے حکمران تھے یا سردار تھے، ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے آگاہ کیا کہ تمہارے اوپر بھی ایک خدا موجود ہے جو کل کائنات جس کی دسترس میں ہے، جو چاہے تو ایک پل میں کچھ بھی کر دے،
تو لہذا اس طرح انسانوں کو تمام تر حقوق دیے گئے اور اسلام کی روح سے کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تمام انسان برابر ہیں، چاہے وہ عرب کا ہو یا عجم کا ہو، کسی بھی خیش قبیلے ذات سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اسلام کی روح سے وہ انسان ہے۔ ہاں اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ صرف مقام و مرتبہ صرف اور صرف جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ شعر دیکھیے کہ ہوتے نہیں چراغ فروزاں سحر کے بعد، کوئی نبی نہ آئے گا خیر البشر کے بعد۔ تو عزیز طلباء و طالبات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح چراغ جل جانے کے بعد جس طرح صبح ہونے کے بعد کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی، اجالا ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد بھی کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ ایک اور شعر دیکھیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ عزیز طلباء و طالبات، دراصل بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اس کے بعد ہم آخری شعر پر آتے ہیں جو کہ مکتبی ہے۔ شعر دیکھیے کہ رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، مہر سا گنہگار ہے وابستہ داماں۔ رحمت کا مطلب ہے کرم یا مہربانی، عالم کا مطلب ہے کیفیت، مروت کا مطلب ہے لحاظ، وابستہ دامن یعنی دامن سے جڑا ہوا۔ شعر کا مفہوم دیکھیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور محبت کا یہ عالم ہے کہ مہر جیسے گنہگار شخص کو بھی اپنے دامن رحمت میں پناہ دے رکھی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس شعر کے اندر شاعر نے اپنی کم مائگی کا اور اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف کیا ہے کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس حد تک تو شفیق ہے، اس حد تک تو ان کے اندر مہر و مروت ہے کہ مجھ جیسا گنہگار شخص بھی آس لگائے ہوئے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری شفاعت فرمائیں گے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی جو بہت ہی مہربان نبی ہیں، انہوں نے امت کی شفاعت بھی کرنی ہے، انہوں نے سفارش بھی کرنی ہے، اور حتیٰ کہ گنہگار سے گنہگار شخص کو بھی یہ بھروسہ ہوتا ہے، یہ آسرا ہوتا ہے، دلاسا ہوتا ہے کہ میں اس پیغمبر کی امت میں سے ہوں جو اللہ کا محبوب نبی ہے، آخری نبی ہے۔ تو یہی بات اس شعر میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، صرف ایک جہان کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اس دنیا کے اندر بھی آپ رحمت ہیں کہ آپ نے اس دنیا کے اندر تکالیف برداشت کر کے بھی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا اس دنیا کے اندر وہ سارا کچھ بتا دیا جو مرنے کے بعد ہوگا۔ یعنی صرف سبق نہیں پڑھایا بلکہ سبق پڑھانے کے بعد پیپر بھی آؤٹ کر دیا کہ اس میں سوالات کون کون سے ہیں۔ اس حد تک رہنمائی کرنے کے بعد بھی اگرچہ گنجائش باقی نہیں بچتی، اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتحان کے دن بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے بلکہ وہاں پر بھی ہماری سفارش کر رہے ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے غصے کے اندر ہوں گے، اللہ تعالیٰ جوش کے اندر ہوں گے، تو اس وقت تمام تر امتیں خوف زدہ ہوں گی، نبیوں پر لرزہ طاری ہوگا، ہر نبی اللہ کے خوف میں آیا ہوا ہوگا، اور تمام تر امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی اور ان سے جا کر ان سے رحم کی جو ہے نا رحم کی ان سے اپیل کریں گی کہ آج اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت غصے میں ہیں، ہم آپ کی امت میں سے ہیں، آج ہمیں بچا لیں۔ لیکن تمام تر نبیوں کی زبان پر کیا ہوگا؟ نفسا نفسی،
کہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ آج اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی امت ان کو جا کر ڈھونڈیں گی تو وہ بھی کہیں گے نفسا نفسی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت جا کر ان کو ڈھونڈیں گی تو وہ بھی کہیں گے نفسا نفسی۔ یعنی تمام تر انبیاء خوف میں ہوں گے، اور اس دن جب یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور دیکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے کی حالت میں پائیں گے، اور زبان مبارک پر کون سے الفاظ جاری ہوں گے؟ یا ربی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اور ایک عاشقی کا تقاضا ہے کہ جب ایک محبوب عاشق کے قدموں میں گر کر اس سے مانگ رہا ہے تو میرے خیال میں ایک عاشق کا یہ ظرف نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو عطا نہ کرے۔ اور اس بات پر ہمیں امید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور وہ سفارش قبول بھی ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی کل جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں تو ہمارا شمار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں سے ہو۔ شعر دیکھیے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جس عالم میں چاہتے رہ جاتے، اگر وہ ہمارے اس عالم میں اور ہمیں نصیب ہوئے ہیں تو یہ ان کی مہربانی اور ہماری خوش نصیبی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ نبی ہیں جن کے بارے میں نبیوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ یا اللہ ہمیں نبوت نہ دیتے لیکن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل کرتے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ تمام تر انبیاء سے بڑھ کر ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ان اشعار کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم اس لیکچر کا اختتام ان دو اشعار کے ساتھ کریں گے کہ کیوں کہوں کہ فلاں فلاں پر ہے، کیوں کہوں کہ فلاں فلاں پر ہے، ان کی رحمت جہاں جہاں پر ہے۔ میں محمد کا ذکر کرتا ہوں، روشنی میرے آشیاں پر ہے۔ والسلام۔